نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ وقت کی بساط الٹتی جا رہی ہے۔ ہم لوگ 2023 کے دہانے پر کھڑے ہوئے ہیں۔ عام طور پر لوگ نئے سال کی آغاز کو ایک جشن کی صورت میں مناتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ یہ وقت افراد و اشخاص کے لیے بھی، اداروں اور تنظیموں کے لیے بھی، اور جماعتوں اور قوموں کے لیے بھی اپنے احتساب کا وقت ہے کہ انہوں نے اس عرصے میں کیا کھویا اور کیا پایا ہے، اور وقت کی صورت میں جو عظیم نعمت اللہ نے انسان کو عطا فرمائی ہے اس کا کس طور پر استعمال کیا ہے۔ جو قوم خود اپنا محاسبہ نہیں کر سکتی اور جو جماعت اپنا گریباں آپ تھامنے کی صلاحیت نہیں رکھتی، دوسرے ان کے گریباں تھامتے ہیں اور خیر و شر کا حساب کر کے اس کا بدلہ چکاتے ہیں۔ لمحوں کی ناقدری سے بعض اوقات صدیوں کا نقصان ہوتا ہے اور قومیں زوال و انحطاط کے دلدل میں پھنستی چلی جاتی ہیں۔ اللہ تعالی نے انسان کو جو بہت سی نعمتیں اس کائنات میں دی ہیں، ان میں ایک بہت بڑی نعمت وقت ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ اس کی عمر بڑھ رہی ہے، اس کے اوقات بڑھ رہے ہیں، لیکن در حقیقت عمر گھٹتی جا رہی ہے اور ہر لمحہ وقت کی متاع گرہ اس کے ہاتھوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، ہو رہی ہے عمر مثل برف کم، چپ کے لمحہ لمحہ دم بدم۔ وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ اس سے لگائیے کہ خود اللہ تبارک و تعالی نے اپنی کتاب میں کتنے ہی مقامات پر وقت کی قسم کھائی ہے۔ کبھی رات کی اور کبھی صبح کی قسم کھائی ہے، کبھی رات کے ساتھ شفق کی قسم کھائی گئی ہے، کبھی فجر اور اس کے ساتھ 10 راتوں کی، کبھی دن کی روشنی اور رات کے چھا جانے کی، اور کبھی خود زمانے کی، دنوں کے آمد و رفت اور سورج و چاند کے طلوع و غروب سے اوقات کا علم ہوتا ہے۔ قرآن مجید نے جا بجا اللہ کی نعمت کی حیثیت سے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالی قیامت میں انسان سے اس کی عمر کے بارے میں بھی سوال فرمائیں گے کہ کیا ہم نے تم کو اتنی عمر نہیں دی تھی جس میں نصیحت حاصل کرنے والے لوگ نصیحت حاصل کر سکے۔ اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن آدمی سے اس بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کس کام میں گزاری اور اپنی جوانی کو کس مقصد میں صرف کیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 2 نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں بہت سے لوگ دھوکے میں مبتلا ہیں، صحت اور وقت۔ سلف صالحین جنہوں نے اعلیٰ درجہ اور بلند قیمت علمی کام کیے، اپنے وقت کے ایک ایک لمحے کو اصول کرتے تھے اور ایک ایک منٹ کا ضائع ہونا بھی ان کو گوارا نہیں تھا۔ وہ آخر دم تک اپنے وقت کو مشغول رکھتے تھے۔ وقت کی بچت ایسے بھی ہوتی ہے۔ ہم لوگ جس نعمت کی ناقدری کرتے ہیں وہ وقت ہے، پیسہ نہیں ہے۔ پیسہ تو وہ لوگ برباد کرتے ہیں جن کے پاس دولت ہوتی ہے، لیکن وقت
پیسے والے، بغیر پیسے والے، علم والے اور بغیر علم والے بھی ضائع کرتے ہیں۔ ایک بزرگ کو کسی نے دیکھا کہ وہ مستقل ستو پھانک کر گزارا کر رہے ہیں، تو پوچھا کہ حضرت آپ روٹی نہیں کھاتے، ستو پھانکتے ہیں؟ تو بزرگ نے فرمایا کہ میں نے حساب لگایا کہ ستو پھانکنے میں میرا اتنا وقت بچ جاتا ہے کہ میں 70 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیتا ہوں، اس لیے میں نے روٹی کھانا چھوڑ دیا۔ وقت کی قدر و قیمت اسے کہتے ہیں۔ ہم لوگ غیبت، فضول باتوں، ان کی باتوں میں کتنا وقت ضائع کرتے ہیں، اور آج تو وقت ضائع کرنے کا ایک انٹرنیشنل آلہ ایجاد ہوا ہے جس کو موبائل شریف کہتے ہیں۔ کیا عام، کیا خاص، کیا علم والے، کیا بے علم موبائل پر گیم کھیل رہے ہیں، کتنا وقت برباد ہوتا ہے۔ خواہ مخواہ موبائل استعمال کرتے ہیں، کوئی ضرورت نہیں مگر استعمال کرتے ہیں۔ ہر 10 منٹ کے بعد ہم کو موبائل کی یاد آتی ہے۔ بعض تو ایسے بیچارے خوش نصیب ہیں کہ موبائل بھولتے ہی نہیں، ان کو موبائل کا استحضار رہتا ہے، اس کی وجہ سے حقوق ضائع ہوتے ہیں، عبادات ضائع ہوتی ہیں، معمولات پورے نہیں ہوتے، اوراد و وظائف کی پابندی انسان نہیں کرتا۔ موبائل کے زیادہ استعمال کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ عمل کی توفیق چھین لی جاتی ہے۔ جو لوگ شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا ذکر میں دل نہیں لگتا، عبادت میں من نہیں لگتا، قرآن کی تلاوت سے وحشت ہوتی ہے، تو میرے بھائی، آپ کا دل جب موبائل میں اٹکا رہے گا تو اللہ کی طرف کیسے مائل ہوگا؟ موبائل تو سب سے خطرناک نقصان یہ ہے کہ وہ اللہ سے تعلق کو توڑ کر عبداللہ سے تعلق کو جوڑ دیتا ہے۔ سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ خالق سے تعلق ٹوٹے گا اور مخلوق سے تعلق جڑ جائے گا۔ اس لیے موبائل کو بقدر ضرورت استعمال کریں، اور جس شخص کو موبائل کے درست استعمال کرنے پر قدرت نہ ہو، اس کو موبائل استعمال ہی نہیں کرنا چاہیے۔ اس لیے وقت کے صحیح استعمال کی عادت ڈالیے۔ وقت کا بہترین استعمال ہونا چاہیے۔ وقت پر انسان کھائے، نماز پڑھے، تلاوت کرے، وقت پر سو جائے۔ سونا بھی انسان کے لیے ضروری چیز ہے، وقت پر اٹھنا بھی ضروری ہے۔ مسلمانوں کے یہاں زندگی کو خوشگوار بنانے کا جو نظام ہے سب بے ترتیب ہے۔ نہ وقت پر سوئیں گے اور نہ جاگیں گے، نہ وقت پر کھائیں گے، نہ کھانے میں اعتدال قائم رکھیں گے۔ جو آ رہا ہے بس کھاتے جائیے، جس وقت موقع ملے کھا لیجیے اور گنجائش سے زیادہ کھا لیجیے۔ کیا ہم ظالم نہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں ضرور کہ ظلم حرام ہے، ناجائز ہے۔ ظلم قیامت کے اندھیریوں میں سے ایک اندھیری ہے۔ ظلم کی تعریف کیا ہے؟ علماء نے لکھا ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ ظلم کسی چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینے کا نام ہے۔ جو وقت جس چیز کا ہے اس چیز کو اس سے ہٹا رہے ہیں وہ بھی ظلم ہے۔ جو وقت بیوی بچوں کے لیے ہے آپ موبائل میں خرچ کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ جو وقت عبادات کا ہے آپ سونے میں خرچ کر رہے ہیں، یہ ظلم ہے۔ اور ظالم کے بارے میں قرآن کریم میں کیا کہا گیا کہ اللہ ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اس لیے وقت کا صحیح استعمال کرنا سیکھیں۔ عبادات اور وقت کی قیمت۔ جو لوگ وقت کو سستی اور بے قیمت شے سمجھتے ہیں اور اس کی قدر دانی نہیں کرتے، وہ زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر سکتے۔ اسلام نے وقت کی اہمیت ظاہر کرنے کے لیے تمام عبادات کو
وقت سے جوڑ رکھا ہے، نمازوں کے اوقات مقرر ہیں، روزہ متعین وقت سے شروع ہوتا ہے اور متعین وقت پر ختم ہوتا ہے، حج کے افعال بھی متعین ایام و اوقات میں انجام دیے جاتے ہیں، قربانی بھی متعین دنوں میں ہوتی ہے، زکوٰۃ میں بھی مال پر ایک سال گزرنے کا وقت مقرر کیا گیا ہے، اور شریعت میں کتنے ہی احکام ہیں جو وقت سے مربوط ہے، لیکن افسوس کہ یہ امت اپنے وقت کو جس قدر ضائع کرتی ہے اور اس کو جتنا بے قیمت سمجھتی ہے، شاید ہی اس کی کوئی مثال مل سکے۔ مسلمان نوجوانوں کی یار باشی، ہوٹل بازی اور بے مقصد سیر و تفریح ایک کھلی ہوئی حقیقت ہے، بلکہ ضرب المثل بنتی جا رہی ہے۔ شادی بیاہ وغیرہ کی تقریبات میں جس بے دردی اور بے رحمی کے ساتھ اوقات ضائع کیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ دینی جلسوں اور اجتماعات میں بھی اوقات کی پابندی کے معاملے میں جو بے احتیاطی روا رکھی جاتی ہے، وہ کس قدر افسوسناک ہے۔ آئیے نئے سال کا استقبال کرتے ہوئے ہم عزم مصمم کریں کہ وقت کی پوری قدردانی کریں گے اور اپنے ایک ایک لمحے کو ضائع ہونے سے بچائیں گے۔ اگر ہم سب اس کا عزم کریں اور اپنے آپ کو اس پر قائم رکھیں تو کون ہے جو اس امت مرحومہ کی سربلندی کو روک سکے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔